اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے پھل بہری۔ یہ آپ اکثر لوگوں کو آپ کو دیکھا ہوگا کہ ان کے چہروں پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں اور ان کے جسم میں گرمی یعنی کہ بے حد بڑھ جاتی ہے، جن کو یہ پھل بہری ہو۔ اس کا علاج آپ کو بتائیں گے کہ اس کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے، طب نبوی سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ لوگ کسی کی باتوں میں آ کر پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ طب نبوی سے علاج کریں تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ برس پھل بہری اور دودھ اور پھل بہری، یہ ان دونوں کی چھوٹی چھوٹی اقسام ہے۔ یہ جلد پر نمودار ہونے والے سفید دھبے ہیں، داغ ہیں، جو دودھ کی طرح سفید ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی حصے پر نکل سکتے ہیں۔ یہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور کئی بھی ہو سکتے ہیں۔ دودھ اور پھل بہری، میں یہ شارٹ کر آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ طب جدید کی اکثر کتابوں میں ڈاکٹروں نے بڑے اطمینان سے دعویٰ کیا ہے کہ پھل بہری ہونے اور مچھلی کے ساتھ دودھ پینے میں کوئی تعلق نہیں۔ مچھلی کے ساتھ دودھ پینے سے پھل بہری نہیں ہوتی۔ یہ ان صاحبوں کا کہنا ہے جن کو ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے۔ اگر طب جدید اس کا سبب تلاش کرنے کے بعد کوئی اعلان کرتی ہے تو اس کی مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ جب ان کو ابھی تک سبب ہی معلوم نہیں تو پھر وہ کسی چیز کی نفی کیسے کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب ہم اس کو وضاحت کو شروع کرتے ہیں، چلتے ہیں ہم علاج کی طرف۔ جس بیماری کا سبب ہی معلوم نہیں، اس کا علاج کیا ہوگا، یہ بھی سوال ہے۔ لیکن اب تک جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق مریض کو 20 سے 30 ملی گرام پسورولین دوپہر کے وقت کھلانے کے بعد اس کو الٹرا وائلٹ شعاعیں کی ایک خوراک دی جاتی ہے۔ یہ عمل کئی ہفتوں تک کرنا پڑتا ہے، بعض حالات میں سالوں سال بھی لگ سکتے ہیں۔ پیسورولین بذات خود ایک غیر محفوظ دوائی ہے جسے عرصہ دراز تک استعمال کرنا خطرناک سے خالی نہیں۔ یاد رہیے، یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ یہی خدشات شعاعوں سے بھی وابستہ ہے۔ آپ یہ جو چیزیں آپ یوز کرتے ہیں، آپ ان کو ہرگز یوز نہ کریں۔ ہم چلتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ حکیم کبیر الدین لکھتے ہیں کہ برس کے داغ، برس یعنی کہ پھل بہری کے داغ، سوئی ماری جائے، یعنی کہ جہاں پر یہ داغ ہوں وہاں پر ایک سوئی ماری جائے۔ اگر خون نکلے تو مریض کے تندرست ہونے کا امکان موجود ہے، اگر پانی نکلے تو شفا کا امکان بالکل ہی نہیں۔ آپ نے یہ چیزیں لینی ہیں: باجی، تخم پنٹورا، یہ تخم پنٹورا، چاکسو، انجیر زرد، یہ تمام چیزیں ایک ایک تولہ لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر مریض کو یہ پانی پلائیں اور اس کا جو پھوک ہوگا، یعنی کہ اس کو چھان کر اس کا جو پھوک ہوگا اس کو خشک کر کے اچھی طرح پیس لیں، اور پانی آپ نے پی لینا ہے اور اس کو پیس کر آپ نے پھل بہری کی جگہ پر یہ لگانا ہے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اور نسخہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ نوشادر کو پیاز کے عرق میں اچھی طرح کھرل کر کے یکجان کر لیں۔ لگانے سے پہلے داغوں کو موٹے کپڑے سے رگڑ کر خوب سرخ کریں اور پھر یہ دوائی روزانہ لگائیں۔ ہم نے یہ نسخے استعمال نہیں کیے، البتہ یہ جانتے ہیں کہ باجی مفید ہے، اس لیے تبصرہ کے قابل نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر طب نبوی اور پھل بہری کے بارے میں۔ وہ آپ کو میں نے جو طب نبوی سے کچھ چیزیں بتائی ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور آپ یہ جو بتاؤں گا یہ چیزیں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ وہ بیماریاں جن کا آسانی سے علاج ممکن نہیں، ان سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ایک خصوصی ترکیب عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے ہدایت فرمائی ہے کہ یہ ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھی جائے، آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی کو ہر بیماری کے لیے شفا بتایا ہے۔ ہم لوگوں نے اس ارشاد گرامی کی اہمیت سے استفادہ نہیں کیا۔ انہوں نے جن دیگر دوائیوں کی معالجاتی اہمیت عطا فرمائی ہے ان میں حب الارشاد بھی ہے۔ مسلمان ڈاکٹروں کے پاس ان پر توجہ دینے کا وقت ہی نہ تھا، لیکن ایک بھارتی ڈاکٹر ندر کانی اس کا نام ہے، اس نے اس پر ایک توجہ دی۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ کلونجی کو جلا کر اس کی راکھ کو سرکہ میں حل کر کے برس کے داغوں پر لگایا جائے۔ ایسا کرنے کے بعد داغوں کو روزانہ دھوپ دی جائے، کچھ عرصہ میں یہ داغ مندمل ہو جائیں گے۔ یہ علاج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھارت کا ایک ڈاکٹر تھا، اس نے اس پر سرچ کی تھی۔ کلونجی جلا کر اس کی راکھ کو سرکہ میں حل کر کے برس کے دانوں یعنی کہ پھل بہری کے دانوں، اس پہ جو دانے بھی ہوتے ہیں نا برس کے، اس کے داغوں پر، پھل بہری کے داغوں پر لگایا جائے۔ ایسا کرنے کے بعد داغوں کو روزانہ دھوپ دی جائے، کچھ عرصہ میں انشاءاللہ داغ خود ہی آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے۔ آج سے 800 سال قبل حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی نے تجویز فرمایا، اگر کلونجی کو سرکہ کے ساتھ پکا کر اس پانی کو برس اور چھائیوں پر لگایا جائے، اگر کلونجی کو سرکہ کے ساتھ پکا کر اس پانی کو برس اور چھائیوں پر لگایا جائے، اس سے نہ تو صرف فائدہ ہوتا ہے بلکہ مریض شفا یاب بھی ہوتا ہے۔ حب الارشاد آئے میں آپ کو اس کا نسخہ بتاتا ہوں۔ کلونجی 50 گرام، حب الارشاد 20 گرام، میتھرے یا میتھرے کے بیج 5 گرام، ان کو ملا کر پیس کر 4 گرام مقدار میں صبح و شام کھانے کے بعد دیا گیا، بڑے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ اور لگانے کے لیے کلونجی، حب الارشاد، میتھرے، مہندی کے پتے ہم وزن لے کر پیس لیں۔ اس کا سفوف 100 گرام اور 900 گرام پھلوں کے سرکہ میں ملا کر 10 منٹ ہلکی آنچ پر ابالا جائے، اس سے ایک لوشن تیار ہوگا۔ اس لوشن کو کپڑے سے اچھی طرح چھان لیں، یہ داغوں پر لگائیں، بے حد مفید ہے۔ 5 سے 7 ماہ تک مسلسل کرنے سے یہ آپ کی چھائیاں، پھل بہری انشاءاللہ عزوجل ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔